مسلمان صرف زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، مسلمانوں تو چھوڑو، صرف آپ کے اس لاہور کے ڈی ایچ اے اگر ان کے مالدار لوگ اگر زکوٰۃ دیں، آپ کے پورے پاکستان میں ایک غریب بھی نظر نہیں آئے گا۔ کھربوں پتی لوگ ہیں یہ لوگ، ان کی زکوٰۃ کروڑوں روپے بنتی ہے، لیکن یہ اگر کسی کو کچھ دیں گے تو 100 تصویریں بنائیں گے، دیکھو جی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالات ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، پانی کے گلاس کی کیا حیثیت ہے، آخری وقت ہے پانی کا گلاس بھی نہیں پی رہے۔ پھر اس جنگ کے اندر، اس غزوہ احد میں حضرت حنظلہ صحابی وہاں سے دوڑے، جنگ میں شریک ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آپ زخمیوں کو فوراً پکڑو تاکہ زخمیوں کا علاج کریں اور شہیدوں کو بھی لے کر آئیں۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جب شہیدوں کو لے آیا گیا، زخمی کو بھی لایا گیا، تو پوچھا گیا کہ حضرت حنظلہ صحابی کدھر ہیں؟ کسی صحابی نے کہا کہ حضور ان نے نقاب پہنا ہوا تھا، وہ آئے ہوئے تھے جنگ میں۔ حضور نے فرمایا دیکھو حضرت حنظلہ صحابی کدھر ہے۔ مسلمانوں، حضرت حنظلہ صحابی کی لاش بھی نہیں ملی، زخمیوں میں دیکھا وہاں بھی نہیں ملے، زندوں میں بھی نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ نہ زندہ میں، نہ زخمیوں میں، نہ شہیدوں میں کہیں ان کی لاش نہیں ملی، کہیں زخمی نہیں ملے، کہیں زندہ نہیں ملے۔ تو روایت میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں آقا بیٹھے ہیں، آقا بھی پریشان، ہم بھی پریشان کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر حضرت حنظلہ کو گرفتار کر کے ساتھ نہ لے گئے ہو۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے کھول دیے۔ فرمایا کہ آسمان پہ حضور نے کیا دیکھا؟ اچانک صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا کے چہرے کو دیکھا، آقا کا چہرہ مسکرا اٹھا، آقا کے دندان مبارک نظر آئے، آقا مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا حضور خیر ہے، آپ کیسے مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ہم جس حنظلہ کو زمین پہ ڈھونڈ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے اس حنظلہ کو آسمانوں پہ غسل دے رہے ہیں۔ دنیا میں واحد ایک حنظلہ صحابی ہے، دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک حضرت حنظلہ صحابی ہے کہ جس کو آسمانوں، شہید تو زمین پہ ہوا، اس کو غسل آسمانوں پہ دیا گیا۔ ہم پھر کیوں نہ فخر کریں کہ ہم صحابہ والے ہیں؟ صحابہ سے محبت کیا کرو، اپنی اولاد کا نام ان صحابہ کرام کے نام پہ رکھا کرو۔ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں، کم از کم یہ ہوگا کل قیامت کے دن اگر ہمارے رب نے ہم سے یہ پوچھا بتاؤ تم میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ ہم ہیں تو کمزور، ہماری نمازیں پوری نہیں، ہمارے روزے پورے نہیں، ہماری تلاوت پوری نہیں، ہماری زکاتیں پوری نہیں، ہم اچھے کام نہیں کرتے اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اگر کل کو ہمارے رب نے ہم سے پوچھا بتاؤ مجھ میرے پاس کیا لے کر آئے ہو، کم از کم اولاد کا نام تو دینی رکھو۔ ہم کہیں گے ربا ہمیں اور تو پتہ نہیں، گناہ گار تھے، گناہ کر بیٹھے، ہمیں اتنا پتہ ہے جن نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ نے محبت کی، ہم نے اپنی اولاد کا نام ان نبی کے پیار کرنے والوں کے نام پر ہم نے اپنی اولاد کا نام رکھا ہے۔ آج ہمارا نام اداکاروں، فنکاروں، ہدایت کاروں جیسے ہمارے نام ہوں گے۔ خدا کے لیے صحابہ کرام کے نام لے کر آؤ۔ حضرت حنظلہ صحابی، صحابہ کہتے ہیں جب آسمان سے ان کی لاش جب غسل دیا گیا، فرشتے آسمان سے ان کی لاش لے کر آئے، آرام سے آ کے نیچے لٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑا رشک کیا، ہم نے کہا کاش آج حنظلہ کی جگہ ہماری لاش ہوتی، ہم اتنے خوش قسمت ہوتے کہ آج ہمیں آسمانوں پہ غسل دیا جاتا۔ خود بتاؤ جس کو آسمان کے فرشتے غسل دیں، جس کے لیے پیغمبر اسلام ساقی کوثر شافی محشر جس کے لیے پریشان ہوں کہ میرا صحابی حنظلہ کدھر گیا،
گیا، یہ محبت کی علامت ہے۔ کوئی آدمی دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا، پریشان اپنوں کے لیے ہوتا ہے کہ فلاں میرا کدھر گیا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو۔ بتاؤ اب بھی اس صحابی کے ایمان میں کوئی شک ہے؟ یہ ایمان والے لوگ تھے نبی کے صحابہ کرام۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہی وہ غزوہ احد ہے جس میں یہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ ایک دفعہ ابو جہل آیا، ابو جہل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ابو جہل نے کہا اے بھتیجے، اب کیا سازش سوچ رہا ہے، اب کیا دماغ میں سوچ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں تو کچھ نہیں سوچ رہا، مجھے تو اپنی امت کا فکر ہے، میری امت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ جب یہ لفظ کہا، ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ زور سے پتھر مارا۔ روایت میں آتا ہے آقا کے ماتھے مبارک سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ مسلمانوں، آج ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہمیں نبی سے پیار ہے، ہمارے نبی نے کھانا کیسے کھایا، ہمارے نبی نے پانی کیسے پیا، ہمارے نبی نے کاروبار کیسے کیا، ہمارے نبی نے گھر میں زندگی کیسے گزاری، ہمارے نبی نے رہن سہن کیسے کیا۔ ہم نبی کا نام تو لیتے ہیں لیکن نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ اس نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج یہ آپ لوگ یہاں مسجد میں آئے ہیں، آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، جب پیدا ہوئے آپ کے کان میں اذان دی گئی، دوسری کان میں اقامت اور تکبیر کہی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ تک کلمہ کیسے پہنچا؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آقا نے زندگی لگا دی اس وجہ سے کہ میرے ایک ایک امتی تک میری آواز پہنچے۔ آج ان کی محنت کے صدقے سے آپ پر یہ کلمہ پہنچا ہے۔ پھر آقا کے صحابہ گھر میں بیٹھے بھی نہیں ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کسی کی قبر بہاولپور، کسی کی قبر پشاور، کسی کی قبر انڈیا میں۔ کیا یہ صحابہ کاروبار کے لیے آئے تھے؟ کیا یہ صحابہ وزٹ کے لیے آئے تھے؟ یہ صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد کا علم لے کر انہوں نے جہاد کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، شہادتوں پہ سرفراز ہو گئے، لیکن انہوں نے ان کی اس برکت سے اللہ نے ہمیں یہ دین اسلام دیا ہے۔ آج ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ کو کسی نے تنگ نہیں کیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کلمہ اذان کہی جاتی ہے، اس کی بنیاد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام۔ حضرت حمزہ صحابہ تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو جہل نے پتھر مارا، اتنی دیر میں ابو جہل ایک پتھر مارنے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی دوڑ کے گئے۔ اس نے کہا حمزہ تم ادھر بیٹھے ہو، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے۔ حضرت حمزہ دوڑ کر آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، دیکھا کہ آقا کے ماتھے مبارک سے خون نکل رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے گھر میں کہا جلدی کرو، میرے بھتیجے کا خون صاف کرو، کپڑا باندھو، اور کہا بھتیجے مجھے صرف یہ بتا تجھے پتھر کس نے مارا؟ حالانکہ حضرت حمزہ اس وقت کافر تھے، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ ابو جہل نے مارا۔ آقا نے فرمایا کہ ابو جہل نے مارا۔ حضرت حمزہ وہیں سے اسی قدم واپس لوٹے، واپس لوٹ کر گئے، ابو جہل کو پکڑا، پتھر اٹھا کے اس کے دماغ پہ مارا۔ کہا ابو جہل یہ مت سمجھنا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ یتیم ہے، اس کا باپ مر گیا، اس کا دادا چلا گیا، اس کی ماں چلی گئی، آج کے بعد بھتیجے کا وارث میں حمزہ ہوں۔ بدلہ لے کر واپس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فرمایا حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بدلہ میں نے لے لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت حمزہ انہوں نے سوچا کہ شاید حضور مجھ سے ناخوش ہیں، پھر حضرت حمزہ نے فرمایا اے بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ کہا حضور میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ آقا نے فرمایا چچا مجھ سے آپ پیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے بدلہ لیا۔ حضرت حمزہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کا ابا مجھے اپنا بھائی عبداللہ یاد آتا ہے، آپ کو دیکھتا ہوں میرے دادا عبد المطلب وہ مجھے یاد آتے ہیں، آپ سے بڑا پیار کرتے تھے، آپ کو دیکھتا ہوں
آپ کی ماں آمنہ یاد آتی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں ابو طالب میرا بھائی یاد آتے ہیں، وہ بھی آپ سے بڑا پیار کرتا تھا، مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ آقا نے فرمایا چچا اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا، چچا مجھے خوشی اس بات کی ہوگی آپ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے، اس وقت میں آپ کا بھتیجا محمد خوش ہو جاؤں۔ جب اتنی بات کہی حضرت حمزہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ آقا کی محنت کو دیکھیں۔ آج اگر ہمیں کوئی ایک بندہ کسی سے لڑائی ہو جائے، آج 10 سال تک ہم اس سے بات نہیں کرتے، اس سے ہماری لڑائی کیوں ہوئی؟ جب کوئی مر جاتا ہے کہتے ہیں او ہو بڑا اچھا بندہ تھا، کاش ہم زندگی میں لڑائی نہ کرتے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب لڑائی ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، اگر کوئی مسلمان 3 دن اگر کسی سے بات نہیں کرتا، اگر اسی حالت میں مر گیا فرمایا جہنم میں داخل ہو۔ آج ہماری تو پرانی دشمنی ہے، اسلام نے آ کر دشمنیاں ختم کر دی۔ اسلام سے پہلے 10 سال تک پانی کے پیچھے لڑائیاں ہوتی۔ ایک صحابی کے بارے میں وہ ابھی کافر تھے، کہتے ہیں کہ پانی کے پیچھے لڑائی ہوئی، 3 سال تک آپس میں خانہ جنگی ہوئی، 10 آدمی ادھر مارے گئے، 10 ادھر مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب اسلام میں داخل ہوئے وہ بھی وقت تھا کہ پانی کے پیچھے لڑائی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہماری زمین کو پانی لگنا تھا، اس نے کہا ہماری کو لگنا ہے، لڑائیاں ہو گئی، قتل ہو گئی۔ لیکن جب آقا کا کلمہ پڑا وہی صحابہ ہیں، جب اسلام میں داخل ہوئے تو 1 گلاس پانی کا ہے، 3 صحابہ کے پاس پانی گیا، کسی نے پانی نہیں پیا، شہید تو ہو گئے لیکن اپنی بھائی کے لیے پانی چھوڑ دیا۔ یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے، یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کرو۔ یہ کلمہ گو یہ آپ کے بھائی ہیں، ان سے محبت کرو، یہ یہاں سے لے کر یہ سارے آپ کے بھائی ہیں، جہاں بھی آپ کو نظر ہے محبت کرو۔ اسی وجہ سے فرمایا آپ راستے میں جا رہے ہیں، پتھر پڑا ہے پتھر کو ہٹاؤ، آپ کو نیکی ملے گی۔ کیوں نیکی ملے گی؟ تاکہ آپ کے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں چل رہا، آج ہمارے ہاں ساری ظلم کی داستانیں ہمارے ہاں رقم کی جاتی ہیں۔ حضرت حمزہ صحابی المختصر وہاں سے فرمایا کہ جب اسلام میں داخل ہوئے، جب غزوہ بدر آیا، حضرت حمزہ نے پکڑ کر ان کافروں کے سرخیل اور سرغنوں کو کاٹا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ جب وقت گزر گیا، جب غزوہ احد کا واقعہ آیا، ہندہ نامی عورت جو بعد میں مسلمان ہوئی، اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے وحشی کو تیار کیا۔ اسی غزوہ احد جس کا آج ہمارا عنوان ہے، اسی کے اوپر وحشی کو اتنا تیار کیا، کہتے ہیں وحشی اتنا تیر انداز تھا، ایک عورت کے سر پر فرمایا پگڑی ڈالتے، پگڑی کے اوپر ایک گول چھلا نما کہتے چیز ایسے اوپر رنگ اس کے اوپر لگا دیتے، اور وہ عورت ناچتی اور وحشی تیر چلاتا۔ فرمایا ناچتے کے درمیان وہ تیر اس رنگ کے اندر سے گزر جاتا، اتنا تیر انداز تھا وحشی۔ اس کو ذمہ ڈیوٹی لگے حضرت ہندہ نے، میں آپ کو اتنی رقم دوں گی، صرف میرے خامن کا تم نے بدلہ لینا ہے۔ کہتے ہیں اس کا باپ بھی مرا تھا ہندہ کا، عتبہ، اس نے کہا میرے باپ کا بدلہ لینا ہے۔ اس وحشی آیا، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، صرف شہید بھی نہیں ہوا۔ مسلمانوں، اس ہندہ نے نیت کی تھی کہ میں اپنے باپ اپنے خامن کے قاتل کا کلیجہ چباؤں گی۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، شہید ہو جانے کے بعد ان کے ناک کو کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، ہاتھوں کو کاٹا گیا، بازو کو کاٹا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، کلیجہ نکالا، سینہ چیر کے کلیجہ نکالا گیا۔ اس کلیجوں کو ہندہ نامی عورت نے چبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زخمیوں کو اکٹھا کیا، ایک صحابی ہے، فرمایا حضور آپ کے پیارے چچا بھی آپ سے جدا ہو گئے۔ کہتے ہیں آقا قریب گئے، حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا، وہ حمزہ جس حمزہ نے آقا کا بدلہ لیا، آقا کے خون نکلنا حمزہ کو برداشت نہ رہا، آقا کا بدلہ لیا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس کی لاش کو دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے چچا حضرت حمزہ کے ناک نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، میرے چچا کے بازو کٹے جا چکے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے. مسلمانوں